گڈ ایوننگ۔ مسیح کی تعلیم کا درس چینلز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کے سلام ہے۔ ہالولیہ، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے بزرگان، میرے دوستوں، میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں، میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ سچ میں زندہ خدا کے طلبگار ہیں اور سچ میں زندہ خدا کے زندہ کلام کو جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں خداوند کا تہ دل سے شکر کرتا ہوں کہ ہمارا خداوند خالق اور مالک یہوہ خدا رب الفاظ جو آسمان پر تخت نشین ہے اور زمین جس کے پاؤں کی چونکی ہے، وہی ہم سب کا حانی اور ہم سب کا بانی ہے۔ وہی ہماری زندگیوں کو فروانی سے زندگی بخشتا ہے اور ہر طرح کی اپنی تعلیم سے ہمیں بلیس کرتا ہے تاکہ اس کی تعلیم کے مطابق ہماری زندگیاں اس میں تربیت پائیں اور نہ کہ کسی انسانی دین یا کسی انسانی عقیدہ یا کسی انسانی مذہب کی تعلیم پر عمل کریں اور نہ کہ گمراہی اور طریقی کا شکار بنے، نہ کہ وہ ہلاکت کی راہوں پر ہموار ہونے پائے، بلکہ ہم سب خداوند کے زندہ کلام سے برکت پانے پائیں اور ہم سچ میں اپنی نہیں بلکہ اپنے بنانے والے خالق اور مالک کی مرضی کو جاننے پائیں، سمجھنے پائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلنے پائیں۔ رب العزت ہم سب کو بڑی برکت دے اور ہم سب اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہر وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو، چھوٹے سے چھوٹے نقطے کو ہم سمجھیں، اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر اپنے مان کو مضبوط اور پختہ اور اسٹرانگ کرنے پائیں تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں خداوند میں زیادہ سے زیادہ نکھرنے پائیں اور ہماری زندگیاں خداوند میں طاقت اور قوت سے، حکمت سے، اس کی بزرگی سے ہماری زندگیاں جو ہیں ہر طرح کی پاور سے بلیس ہونے پائیں اور ہم نہ کہ انسانی سوچ سمجھ سے، انسانی جذبات سے، بلکہ ہم خداوند رب العزت کی بزرگی سے بزرگی پائیں اور خداوند ہمیں اپنی دانشی سے بلیس کرے تاکہ ہم خدا کے زندہ کلام کو اچھے سے جانیں، سمجھیں اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم لے کے چلنے والے بنیں، نہ کہ ہم اس دنیا داری کی مدہوشی میں، اس دنیا داری کی انسانی تعلیم یا کسی دین یا کسی عقیدہ کو ہم قائم کرنے پائیں۔ ہم ایسا ہرگز نہ کریں بلکہ ہم صرف اور صرف زمانہ قدیم سے جو خدا نے انسانیت کا مذہب قائم کیا اور خدا نے انسانیت کے لیے یہ سب کچھ مہیا کیا اور سب کچھ خدا نے مقرر کیا،
نہ کہ انسان کو چوٹ پہنچانے کے لیے، انسان کو ہلاک کرنے کے لیے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان کے لیے کوئی انتشار یا کوئی انسان کے لیے فتویٰ جاری کرنے کے لیے ہم ایسے کسی دین، ایسے کسی عقیدہ، ایسے کسی مذہب کو ہم بڑھاوا نہ دیں، بلکہ ہم سب ایسے دین کا کنڈم کریں، ایسے مذہب سے گریز کریں، ایسی انسانی تعلیم سے ہم باز آئیں، اور ہم صرف اور صرف اپنے خالق اور مالک جو ازل سے ہے، جو ازلی ہے، جو ابتدا سے تھا، جس نے ہم سب کو عقل و دانائی سے خداوند نے ہمیں بلیس کیا، اور ہمیں اس نے اپنی مانت اچھے برے کو دیکھنا، سمجھنا، اس کو پرکھنے والا بنایا، تاکہ ہم برائی کو اور اچھائی میں فرق کر سکیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہم سب کو نہ کہ کسی ایسے انتشاری تعلیم پہ عمل کرنا ہے، نہ کسی ایسے فتوے پہ ہم نے عمل کرنا ہے، بلکہ ہم سب نے ایک انسانیت کو ہم سب نے ترجیح دینی ہے، بیفور پریٹی انسانیت کو دینی ہے، اور انسانیت کے لیے ہم سب قوموں نے، ہم سب مذاہب نے مل جل کر انسانیت کے لیے کلام کرنا ہے، اور انسانیت کے لیے ہی ہم سب نے کام کرنا ہے، تاکہ انسانیت ہم سب میں قائم ہونے پائے، اور ہر طرح کی حیوانیت جو ہے ہمارے اندر سے نیست و نبوت ہونے پائے، اور رب الفاظ جو زمین آسمان کا خالق اور مالک ہے، جو آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہی ہم سب کی زندگیوں کو بہتر سے بہتر، ہماری زندگیوں کو وہی نکھار سکتا، ہماری زندگیوں کو بہتر سے بہتر وہی تربیت کر سکتا۔ ہاں، ہم سب کو خداوند بڑی برکت دے، تاکہ ہم خداوند کے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کے چلنے والے، گزر بسر کرنے والے بن سکیں، اور نہ کہ ہم انسان کے مارنے والے، بلکہ ہم انسان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے والے بن سکیں۔ خداوند رب العزت ہم سب کو بڑی برکت دے، اور آپ سب کی زندگیوں میں آج خداوند کے پاک کلام سے، ہر طرح کی روشنائی سے، آپ کی زندگیاں شادمانی سے، آپ کی زندگیاں سکون سے، راحتوں سے آج بلیس ہونے پائیں، اور سچ میں آج خدا کے زندہ کلام سے آپ بہت کچھ حاصل کرنے پائیں۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، ہم غور و فکر کریں گے مسیحیت کے دین کے اوپر، جو زمانہ قدیم سے آج سے 2017 سال پہلے سے جو کتاب موجود ہے، اور جس کا معیار اور جس کا سٹینڈرڈ آج بھی سٹینڈ اپ ہے، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ مسیحیت کے ماننے والے لوگ ہیں۔ آج ہم مسیحیت کے کلام کو دیکھیں گے، اور مسیحیت کی تعلیم کو دیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے، پرکھیں گے، چکھیں گے۔ اگر ہماری روح ہمیں مطمئن کرے، اور خدا کا کلام ہمیں سیٹسفائی کرے، تو ہمیں ضرور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے، تاکہ ہم خدا کی مرضی کو جاننے پائیں، اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھنے پائیں، اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک دوسرے کو سہارا اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہم ہر طرح کی مدد کو فراہم کرنے پائیں۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی عزت دے۔ ہالولیہ، پریز دی لارڈ۔ آئے میرے عزیزو، مسیحیت کے عقیدہ سے دیکھیں گے مسیحیت کی تعلیم۔ جب یسوع مسیح کا اپنے متعلق یہ نظریہ تھا، تو یہ عجب بات نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ آپ نے نہ صرف دعوت دی، بلکہ حکم بھی دیا کہ میرے پاس آؤ اور میرے پیچھے ہو لے۔ آپ نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جویا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں
اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جویا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ متی 11 کے 28 اور 30 میں مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ اس کا بوجھ اٹھائیں گے، اس کی بھوک مٹائیں گے اور اس کی پیاس بجھائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ ان سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا حکم مانیں اور دوسروں کے سامنے آپ کا اقرار کریں۔ آپ کے حوارین نے دوسروں کے سامنے آپ کا اقرار کریں۔ آپ کے حوارین نے آپ کے اس اہم گہری دعوے کو قبول کیا، چنانچہ انجیل جلیل میں مرقوم ہے کہ انہوں نے خوشی سے اپنے آپ کو آپ کا غلام کہا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے ہمسروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ سے محبت رکھیں۔ انسان کو خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا مجھ پر ایمان لاؤ۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یوحنا 6:29 جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ یوحنا 3:36 اگر یسوع مسیح پر ایمان لانا انسان کا اولین فرض ہے تو پھر آپ پر ایمان لانا نہ لانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پہلا اور بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ متی 22:37 لیکن یسوع مسیح نے بڑی بے باکی سے انسان سے اس کی پہلی محبت طلب کی۔ آپ نے فرمایا جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ متی 10:37 پھر آپ نے اس نقطے کو زیادہ واضح کرنے اور اس پر زور دینے کے لیے فرمایا اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے بزرگان، میرے دوستو، یقیناً خداوند کے زندہ پاک کلام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سمجھا، بہت کچھ جانا۔ سچ میں خداوند کا زندہ کلام زندگیاں بدلنے والا کلام ہے، اور کلام مقدس کی تمام آیت سے یقیناً آپ کی روح سکون سے، اطمینان سے، فضل سے، برکتوں سے یقیناً
بھر گئی ہوگی، اور آپ خداوند کے پاک کلام سے بھرپور برکت پائے ہوں گے۔ خداوند رب العزت آپ کی زندگیوں میں سے ہر طرح کی مشکلات کو، ہر طرح کے دکھ کو، ہر طرح کے تکلیف کو، ہر طرح کی پریشانی کو آپ کی زندگیوں سے نشت و نبود کرے، اور آپ کو نہ کہ کسی جھوٹے دین، نہ کہ کسی عقیدہ، نہ کہ کسی مذہب، اور نہ ہی کسی تنظیم، اور نہ ہی کسی انتشار، نہ ہی کسی فتویٰ جاری کرنے والی تعلیم پر آپ کو عمل کرنے میں آپ کو برکت حاصل ہو، بلکہ آپ کی زندگیاں ان چیزوں کا کنڈم اور ان چیزوں کو ترک کرنے پائیں، اور آپ کی زندگیاں خداوند کے بنائے ہوئے عقیدے اور خداوند کی تمام تعلیم کے درس کے اوپر آپ کی زندگیاں مبنس عمل کرنے والی اور اس کے پیروی کرنے والی بن جائیں، تاکہ آپ کی زندگیاں آخر کے دنوں میں نجات پائیں، اور خدا کی بادشاہی میں آپ کی زندگیاں ہمیشہ کی ابدی زندگی سے بلیس ہونے والی بن جائیں۔ خدا رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔